قرآن مجید کا 74واں سورہ سورہ مدثر۔ سورہ مدثر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 74واں اور ترتیب نزول کے لحاظ سے چوتھا سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کو اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے سورہ مدثر کہا گیا ہے۔ مدثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب ہے، جس کا مطلب ہے کپڑا اوڑھنے والا۔ اس سورے کی ابتدائی آیات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کی راہ میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا بیان ہے، مثلا پروردگار کی بڑائی، لباس کی پاکیزگی، لوگوں پر تبلیغ کرنے کا احسان نہ جتانا وغیرہ۔ آیت نمبر 11 سے 26 تک ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو دولت مند اور کثیر الاولاد تھا۔ یہ کفار کے سرکردہ افراد میں سے تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس نے کافی سوچ بچار کے بعد قرآن مجید کو جادو قرار دیا تھا، لہذا خدا نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم اور دردناک عذاب کی خبر دی۔ آیت نمبر 38 میں بیان ہے کہ ہر شخص اپنے کردار کی قید میں بند ہے، یعنی قیامت کے دن اسے ایسی ہی جزا ملے گی جیسے اس کے اعمال ہوں گے۔ آیت نمبر 40 سے 47 تک میں اصحاب جنت کا مجرمین سے کچھ سوالوں کا تذکرہ ہے، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کا ادا کرنا اور مساکین کو کھانا کھلانا کس قدر اہمیت رکھتا ہے اور برے کاموں کا نتیجہ کیسا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت بھی کام آنے والی نہیں ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم اہل بیت کی شفاعت نماز کو کم اہمیت دینے والوں کو نہیں مل سکتی۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور تکذیب کرنے والوں کی تعداد کے 10 گنا برابر ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور تنبیہ کیجیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے، والرجز فاہجر، اور ناپاکی سے دور رہیے، ولا تمنن تستکثر، اور احسان نہ جتلا کہ اپنے عمل کو بہت سمجھنے لگ جائیں، ولربک فاصبر، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ فإذا نقر في الناقور، اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فذلك يومئذ يوم عسير، تو وہ دن ایک مشکل دن ہوگا، على الكافرين غير يسير، وہ کفار پر آسان نہ ہوگا۔ ذرني ومن خلقت وحيدا، مجھے اور اس شخص کو نپٹنے کے لیے چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اس کے لیے بہت سا مال دیا، وبنين شهودا، اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی، ومهدت له تمهيدا، اور میں نے اس کے لیے
آسائش کی راہ ہموار کر دی. ثم يطمع أن أزيد پھر وہ طمع کرنے لگتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ہرگز نہیں، وہ یقیناً ہماری آیات سے عناد رکھنے والا ہے. سأرهقه صعودا میں اسے کٹھن چڑھائی چڑھنے پر مجبور کروں گا. إنه فكر وقدر اس نے یقیناً کچھ سوچا، اسے کچھ سوجھا. فقتل كيف قدر پس اس پر اللہ کی مار اسے کیا سوجھی. ثم قتل كيف قدر پھر اس پر اللہ کی مار ہو اسے کیا سوجھی. ثم نظر پھر اس نے نظر دوڑائی، ثم عبس وبسر پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا. ثم أدبر واستكبر پھر پلٹا اور تکبر کیا. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر پھر کہنے لگا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں ہے جو منقول ہو کر آیا. إن هذا إلا قول البشر یہ تو صرف بشر کا کلام ہے. سأصليه سقر عنقریب میں اسے آگ سقر میں جھلسا دوں گا. وما أدراك ما سقر اور آپ کیا سمجھے سقر کیا ہے. لا تبقي ولا تذر وہ نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے. لواحة للبشر آدمی کی کھال جھلسا دینے والی ہے. عليها 19 اس پر 19 فرشتے موکل ہیں. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. اور ہم نے جہنم کا عملہ صرف فرشتوں کو قرار دیا اور ان کی تعداد کو کفار کے لیے آزمائش بنایا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور مومنین شک میں نہ رہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے نیز کفار یہی کہیں اس بیان سے اللہ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جہنم کا ذکر انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. كلا والقمر ایسا ہرگز نہیں جیسا تم سوچتے ہو. قسم ہے چاند کی والليل إذ أدبر
اور رات کی جب وہ پلٹنے لگتی ہے، والصبح إذا أسفر اور صبح کی جب وہ روشن ہو جاتی ہے، إنها لإحدى الكبر بلا شبہ یہ آگ بڑی آفتوں میں سے ایک ہے، نذيرا للبشر اس میں انسانوں کے لیے تنبیہ ہے، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا یا پیچھے رہ جانا چاہے، كل نفس بما كسبت رهينة ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، إلا أصحاب اليمين سوائے دائیں والوں کے، في جنات يتساءلون جو جنتوں میں پوچھ رہے ہوں گے عن المجرمين مجرمین سے، ما سلككم في سقر کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا؟ قالوا لم نك من المصلين وہ کہیں گے ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے، ولم نك نطعم المسكين اور ہم مسکین کو کھلاتے نہیں تھے، وكنا نخوض مع الخائضين اور ہم بےہودہ بکنے والوں کے ساتھ بےہودہ گوئی کرتے تھے، وكنا نكذب بيوم الدين اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، حتى أتانا اليقين یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، فما تنفعهم شفاعة الشافعين اب سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی، فما لهم عن التذكرة معرضين انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، كأنهم حمر مستنفرة گویا وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں فرت من قسورة جو شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتابیں آ جائیں، كلا بل لا يخافون الآخرة ہرگز نہیں، بلکہ انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، كلا إنه تذكرة ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذكره بس جو چاہے اسے یاد رکھے، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وہ یاد اس وقت رکھیں گے جب اللہ چاہے گا، وہی اس لائق ہے کہ اس سے خوف کیا جائے اور وہی بخشنے کا اہل ہے۔